ہم یہ سمجھتے ہیں صرف آنگن میں قمقمے لگا کر ہم اس عاشقان رسول میں اپنا نام درج کرا لیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں صرف جلوس نکال کر عاشقان رسول میں اپنا نام درج کرا لیں گے. قمقمے لگاتے ہو لگاتے رہنا، جھنڈیاں لگاتے ہو لگاتے رہنا، جلوس نکالتے ہو نکالتے رہنا، جلسے کرتے ہو کرتے رہنا، لیکن کبھی حضور کے دل کا بھی تو خیال کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا بھی تو خیال کرو. حضور علیہ السلام کے قلب انور کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب کوئی اپنے چہرے سے داڑھی منڈا کر گٹر میں پھینک دیتا ہوگا. آقا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب کوئی نوجوان زنا کے اڈے پر جا کر کسی کی عصمت کو تار تار کرتا ہوگا. حضور کے قلب انور پہ اس وقت کیا گزرتی ہوگی جب رات کے 3 بجے تک ہم اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے اور میوزک سن رہے ہوتے ہوں گے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سچی بات تو یہ ہے، اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہہ دوں، جس دل میں عشق رسول ہوتا ہے اس دل میں گناہ کی محبت نہیں ہوتی. دو محبتیں ایک دل میں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی. ہمیں احتساب کرنا ہوگا. اگر دل میں گناہ کی محبت ہے تو عشق رسول میں کہیں نہ کہیں کمی ضرور ہے. اگر سچا مکمل عشق رسول، کامل عشق رسول ہو تو یقیناً دل سے گناہ کی محبت نکل جائے گی، دل سے گناہ کی محبت باہر ہو جائے گی، دل میں گناہ کی نفرت پیدا ہو جائے گی. اس کے ثبوت میں ایک تاریخی واقعہ عرض کروں، اس کو دل کے کانوں سے سننا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک شخص تھے مکہ مکرمہ میں، ان کو لوگ فضالہ کے نام سے جانتے تھے. یہ جو جوان تھا فضالہ، اس جوان کو لوگوں سے ہنسی مذاق کرنے کا بڑا شوق تھا. اکثر لوگوں کے یہ منہ لگے رہتے تھے فضالہ اور ہنسی مذاق کرتے تھے. اور اسی ہنسی مذاق میں ایک ایسی لڑکی سے بھی دل لگی کرتے تھے کہ جس کا گھر مسجد حرام کے آس پاس ہوتا تھا، اور ان کی عادت تھی کہ جب وہ کعبے کے طواف کے لیے جاتے تو جاتے ہوئے بھی اس لڑکی کے گھر بیٹھتے، اور جب کعبے کا طواف کر کے نکلتے تو بھی اس لڑکی کے گھر بیٹھتے اور ہنسی مذاق کرتے. ایک دن فضالہ اس لڑکی کے گھر جاتے ہوئے اس سے ہنسی مذاق کرتے ہیں اور پھر مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں. جب مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد وہ کیا منظر دیکھتے ہیں کہ ایک بہت خوبصورت شخصیت ہے، حسن جمال کا مجسم، وہ کعبے کے طواف میں مصروف ہے. فضالہ نے دیکھا اور دیکھ کر وہ حسن دل کو بھا گیا اور آنکھوں کے راستے وہ حسن دل میں اتر گیا. اور فضالہ ایسا نہیں کہ اس ذات سے بے خبر تھے، فضالہ اس ذات کو جانتے تھے، لیکن قدرت جب کسی پر حسن رسول کو بے نقاب کرنا چاہتی ہے، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے حسن پر اپنی غیرتوں کے پردے ڈال رکھے ہیں. جس کو دکھایا اس کو دکھایا، اور جس کو نہیں دکھایا وہ کبھی نہ دیکھ سکے. اسی لیے تو حضور کو بار بار دیکھ کر بھی ابو جہل ایمان نہ لایا، اور بغیر دیکھے ہوئے اویس قرنی فدا ہو گئے، سب کچھ لٹا بیٹھے. آج بھی بغیر دیکھے لوگ حضور کے نام پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تو فضالہ نے دیکھا، اور اس دن کیا دیکھنا تھا کہ وہ حسن آنکھوں کے راستے دل میں اتر گیا. لیکن چونکہ محبت، لالچ، بڑی پیسے کی محبت، دولت کی لالچ بری چیز ہوتی ہے، فضالہ نے سوچا کہ محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف اکیلے کر رہے ہیں اور کوئی موجود نہیں ہے، تو لاؤ اپنے پاس خنجر ہے، اسی خنجر کو ان کے سینے میں اتار دیں تاکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ختم ہو جائے، العیاذ باللہ. بس وہ یہ سوچ کر حضور کے ساتھ ساتھ چلنے لگے. آقا کریم نے ان سے پوچھا کہ کیا سوچ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں سوچ رہا ہوں. آقا فرماتے کیا تو یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ میں محمد عربی پہ حملہ کر کے ان کو ختم کر دوں؟ فضالہ حیران رہ گئے کہ میرے دل کی بات حضور کہہ رہے ہیں، حضور میرے دل کی بات. اور آقا نے پھر سینے پہ ہاتھ مار کے کہا فضالہ ایسا نہیں سوچتے. فضالہ کہتے ہیں دست اقدس سینے پر کیا لگنا تھا،
کہ میرے دل سے حضور کی کدورتیں نفرتیں سب دور ہو گئی اور حضور کی محبت اور عشق پیدا ہو گئے۔ اور فضالہ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ کے فضالہ مسلمان ہو گئے۔ جب فضالہ نے کلمہ پڑھا اور فضالہ نے گزارش کی، یا رسول اللہ ایک طواف آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس پس منظر کو بلکہ اس منظر کو جب تصور کی نگاہ میں دیکھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ فضالہ کتنے خوش نصیب تھے کہ کلمہ پڑھ کر ان کو 2 کعبے کا طواف ایک ساتھ کرنا نصیب ہوا، اس لیے کہ کعبہ ہے، کعبے کا کعبہ ہے اور پھر فضالہ ہے، یعنی 2 کعبوں کا طواف ایک ساتھ فضالہ کر رہے ہیں۔ قیامت تک کعبے کا طواف کرنے والے طواف کریں گے، لیکن اس شان کا طواف اب کون کرے گا کہ ایک طرف کعبہ پھر کعبے کا کعبہ اور پھر فضالہ۔ بہرحال ایسا طواف کرنے والوں نے بھی کیا، ان کے مقدر پر سلام ہے، 1000 بار سلام ہے جنہوں نے اس شان سے کعبے کا طواف کیا۔ اب طواف کعبہ کر کے جیسے ہی فضالہ اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو فضالہ جب گھر کی طرف جا رہے تھے تو اس لڑکی کا گھر بھی آیا، وہ انتظار میں تھی کہ فضالہ روز کی طرح طواف کعبہ سے فارغ ہو کر پھر میرے گھر آئے گا، پھر دیوار شکن قہقہے لگیں گے، پھر ہنسی مذاق کا دور چلے گا اور پھر فضالہ میرے دل کو خوش کر کے اپنے گھر کی طرف جائے گا۔ لیکن جیسے ہی فضالہ اس لڑکی کے گھر کی طرف آئے، اب کیا دیکھا کہ وہ لڑکی تکتی رہ گئی اور فضالہ آگے نکل گئے۔ لڑکی نے فضالہ کو دیکھ کر کہا، فضالہ ادھر آؤ، فضالہ ادھر آؤ۔ فضالہ نے اپنے قدموں کو روکا اور نگاہ نیچی کر کے کہا، اب میں تیرے کام کا نہ رہ گیا۔ فضالہ کہتے ہیں اب میں تیرے کام کا نہ رہ گیا۔ لڑکی نے کہا کیوں؟ جاتے وقت تو کوئی توہین ہو گئی، کوئی بے ادبی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، کوئی لغزش ہو گئی، کیا ہوا؟ آپ آتے نہیں۔ فضالہ کہتے ہیں جب تک حقیقی حسن سے نگاہیں نہ ملی تھی، تیرے حسن کا دل ڈالا تھا، جب دل مالک دل کو دے بیٹھا تو اب تجھے کیا دے سکتا ہوں، اب کسی کو کیا دے سکتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چند سیکنڈ کی محبت رسول نے فضالہ کی زندگی میں انقلاب پیدا کیا، دل کی دنیا کو زیر و زبر کر دیا۔ ہم تو پیدائشی عاشق رسول ہیں، پھر ہم رستہ چلتے ہوئے پوسٹر کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم تو پیدائشی عاشق رسول ہیں، راتوں کو ہم موبائل میں زنا کے مناظر کیا دیکھتے ہیں اور کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم تو پیدائشی عاشق رسول ہیں، 3 گھنٹے بیٹھ کر کے سنیما کے کیا مناظر دیکھتے ہیں؟ پتہ چلا جہاں حقیقت میں عشق رسول آتا ہے، پھر فضالہ جیسا ہر محبت سے ہاتھ دھو لیتا ہے اور انہی کا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ اے دیوانگان عشق رسول، سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں، علماء اہل سنت کی اس عظیم و شان محفل میں آنے والوں، ذرا ٹٹولو تو صحیح، واقعی ہمارے دلوں میں محبت بھی ہے، ہمارے دلوں میں پیار بھی ہے، ہمارے دلوں میں عشق بھی ہے۔ ارے جن کو محبت ہوتی ہے وہ تو ایک لمحے کے لیے بھی محبوب کی گلی سے نکلنا نہیں چاہتے، ہر وقت تصورات میں، خیالات میں، تخیلات میں وہ محبوب کی گلی کو، بام و در کو رکھتے ہیں، روضہ رسول کو رکھتے ہیں۔ ہم کیسے عشاق ہیں، ہمیں تو کبھی کئی برس تک، کئی دن تک، کئی مہینے تک حضور علیہ السلام کی یاد بھی نہیں آتی۔